کی ایسی نعمت ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بچے ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے سرپرست ہے، ان کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ. میں اکثر یہ واقعہ سناتے رہتا ہوں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ قرآن پاک کا حافظ بنانا تو بہت آگے کی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا اور بچے نے دنیا میں اپنے استاذ کے پاس بسم اللہ شروع کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس گنہگار باپ کو قبر میں گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا. بچے کے بسم اللہ شروع کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ اس سے عذاب کو ہٹا دیا جائے. اس کے بچے نے دنیا میں مجھ کو رحمان و رحیم کر کے پکارا ہے. تو جب ایک آیت کے سکھانے پر یہ اجر و انعام ہے تو 30 پاروں کے سکھانے اور یاد کرانے پر اللہ رب العزت کے یہاں کیا اجر و انعام ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنی بڑی نعمت. اور یہ سرپرست حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ یہ تو ہر والد کی اور ہر والدہ کی بنیادی ذمہ داری ہمارے فرائض میں سے ہے. یعنی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کا مجھے خدشہ نہیں ہوتا تو میں اس آیت کو ہر چوک چوراہے پر لگا دیتا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کوئی ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ آگ میں جائے. کون چاہے؟ یعنی مجلس میں والدین بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ذہن میں یہ بات آ جائے والدہ کے کہ میں یہاں مجلس میں ہوں، گھر پر تو بچے کو اکیلا چھوڑ کر کے آئے ہوں. اب گھر میں تو چولہا بھی ہے، ماچس بھی ہے، لائٹر بھی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، پتہ نہیں کیا کر لے گا. ابھی کچھ ہوا نہیں ہے لیکن صرف اس سوچ کی وجہ سے اب اس کا جسم یہاں ہے، اس کا دل دماغ کہیں اور ہے. وہ ماں کیسے چاہے کہ میرا بیٹا آگ کی نظر ہو جائے. تو بہرحال دنیا کی آگ تو دنیا ہے، آخرت کی آگ حدیثوں میں آتا ہے اس سے 1000 درجہ زیادہ سخت ہے. دیکھو ابھی گرمی شروع ہوگی، اپریل مئی کا مہینہ تو بچوں کو اپنے والدین سرپرست گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. نہیں بیٹا جو کام ہے یا تو صبح میں یا پھر شام میں سورج کے ڈھلنے کے بعد، دوپہر میں نہیں نکلنا. بچہ روتا بھی ہے، رونے دیتے ہیں، ضد کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ نہیں دروازہ نہیں کھلے گا. کیوں؟ کہ بیٹا اتنی تیز دھوپ ہے، ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے بخار ہو جائے گا اور تم کو لو لگ جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی. حالانکہ سورج سائنسداں کہتے ہیں کہ کروڑوں میل کے فاصلے پر. جس بچے کے لیے آپ کے دل میں یہ شفقت ہے، یہ پیار و محبت ہے کہ اس بچے کو کہیں کروڑوں میل دور رہنے والے آفتاب کی روشنی متاثر نہ کر دے، آپ کا یہ بچہ آخرت میں اس سورج کی دوری پر ہوگا جو سورج سوا نیزے پر ہوگا. ہر ایک کے ساتھ یہ تو حدیث ہے کہ سورج کو سوا نیزے کے قریب کر دیا جائے. آپ بچے کی حفاظت کے لیے گھر میں اے سی لگا رہے ہیں، آپ بچے کی ٹھنڈک کے لیے گھر میں کولر کا انتظام کر رہے ہیں، تو یہ دھوپ اس کو آخرت میں بھی پیش آئی ہے. اس سے سخت گرمی اس کو آخرت میں پیش آنی ہے، اس سے سخت تکلیف کا سامنا اس کو آخرت میں کرنا ہے. تم نے یہاں کی حفاظت کا تو انتظام کر لیا، وہاں کا کیا انتظام کیا؟ یہ اپنے بچوں پر سب سے بڑا رحم ہے، یہ ان کے ساتھ شفقت ہے. اس علم کی برکت سے اللہ رب العزت نہ صرف ان کی آخرت بنائیں گے بلکہ سب سے پہلے قرآن و حدیث میں دنیا کے بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے. اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بچوں علم حاصل کرو، تم آج چھوٹے ہو، اللہ اس کی برکت سے تم کو کل بڑا بنا دے. اللہ کا کرم ہے ہمارے زمانے میں، اتنا یعنی اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بنی بنائی حاضر ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں.
قرآن پاک 30 پاروں کی شکل میں ہے، احادیث بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ستہ اور دوسری دیگر احادیث کی کتابیں سب ہیں۔ اس کے جمع کرنے کے پیچھے جو مجاہدہ، جو قربانیاں اور لوگوں نے جو اپنی جان مال کھپائی ہے، یعنی اس قربانی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کو پتا چلا کہ فلاں حدیث جو مسلمان کے عیب کے چھپانے سے متعلق ہے، ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست سنی ہے، حالانکہ خود بھی صحابی ہے، یہ فلاں صحابی ہے، مسلمہ ان کا نام ہے، کہ کہاں ملیں گے، مجھے وہ حدیث سننا ہے۔ کہا کہ وہ تو مصر میں، حالانکہ حدیث ان کو پتہ چل گئی، لیکن کہا کہ اس میں واسطہ آ رہا ہے، دو واسطہ جس کے ذریعے سے یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہوں، مجھے اس واسطے کو ختم کرنا ہے۔ تو مدینہ منورہ سے مصر، جو اس زمانے میں مہینوں کا سفر ہے، اپنے اونٹ پر اپنے خادم کے ساتھ تشریف لے گئے، پتہ کیا اسلام کے صحابی کہاں ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے، نیچے سے آواز دی کہ میں جابر ابن عبداللہ ہوں۔ فرمایا حضرت آپ اوپر آؤ گے یا میں نیچے آؤں؟ کہا کہ نہ تم نیچے آؤ گے نہ میں اوپر آؤں گا، مجھے صرف یہ حدیث سننی ہے جو تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے۔ فرمایا ہاں یہ حدیث ہے کہ جو مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندہ دفن کی جانے والی بچی کو بچا لیا ہے۔ اس صحابی نے فوراً اپنی سواری کا رخ موڑ لیا، کہا میرا مقصد حاصل ہو۔ یعنی گھر پر ٹھہرنا تو بہت دور کی بات ہے، سواری سے بھی نہیں اترے، مہینوں کا سفر کر کے آئے، جس حدیث کو معلوم کرنا تو وہ حدیث معلوم کر لی اور فوراً اپنے گھر کی طرف۔ ایسے یہ علم ہم تک پہنچا ہے، اتنی قربان۔ علامہ ذہبی ہیں، بڑے اسماء الرجال کے امام ہیں، میزان الاعتدال میں انہوں نے ایک محدث کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے تھے میں نے علم حدیث کے حاصل کرنے کے لیے جو جنگل بیابان کا سفر کیا ہے، بعض مرتبہ مجھے ایسے بھی حالات پیش آئے ہیں کہ میرا اپنا توشے کا پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے جنگل بیابان میں کہیں مجھے پانی نہیں ملتا تھا، اور جب میں پیاس کی شدت سے بے چین ہو جاتا تھا تو میں خود اپنے پیشاب کو پی لیا کرتا تھا۔ لکھا ہے اس میں شریف تو بولی 5 مرات، میں نے خود اپنے پیشاب کو 5 مرتبہ پیا، اپنی جان کو بچانے کے۔ پانی نہیں ہے لیکن جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ کر کے رہے، تو وہ تو پلیٹ میں ہمارے سامنے کھانا بن کر کے تیار ہے، وہ تو والدہ کو پتا ہے کہ اس کے بنانے میں کتنا پسینہ بہا ہے، اس کے بنانے میں کتنی قربانی لگی ہے، اس کے بنانے میں کتنی جان لگی ہے، اس کے بنانے میں کتنا وقت لگا ہے۔ یہ علم کا سرمایہ جو ہمارے اپنے سامنے ہے، میرے عزیزوں، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہمارا، اس لیے سرپرست حضرات تو اپنی نیت کو وسیع کریں، اور نیت میں وسعت کیا ہے؟ نیت میں وسعت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، بس ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو بہت محدود ہے۔ آپ کے بچے کو جو امانت دی گئی ہے، یہ امانت تو پوری امت کی ہے، اب اس کے اندر اس امانت کے اٹھانے کی استعداد پیدا ہوئی ہے اور آپ نے اس کو محدود کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نہیں، میرا یہ بچہ پوری دنیا میں اس علم کی روشنی کو لے کر کے پھرنے والا بنے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے سراج کہا ہے، چراغ، سورج نہیں کہا ہے۔ حالانکہ روشن تو سورج زیادہ ہے چراغ کے مقابلے میں، لیکن علماء فرماتے ہیں ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں پیدا ہوتا، البتہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ پیدا ہو جاتے ہیں، ہزاروں چراغ۔ یہ بچے ہیں، ہم مطمئن ہیں ماشاءاللہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک بچے ہیں، لیکن کتنے میں سے کتنے ہیں؟ دیکھ لو آپ آبادی، ہمارے شہر میں کتنے لاکھ بچے ہیں، اور پورے شہر کے مکاتب مدارس میں کتنے ہزار بچے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا 2 سے 3% بچے ہیں جن کا رخ مدارس کی تعلیم کی طرف ہے۔ اکثریت وہ ہے جو دنیاوی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، دور دور تک دین کی تعلیم کا کہیں نام و نشان۔ اب یہ بچے، ابھی تو والد بڑے خوش ہیں، جیسے مولانا نے کہا نا کہ پپا ڈیڈی یہ ساری چیزیں ہیں تو بچہ بھی خوش ہے، والد بھی خوش ہے،
لیکن ایسے کئی واقعات ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور بچے سے یہ کہا گیا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اپنے باپ کو غسل دو اپنے ہاتھوں سے، تم اس کی نماز جنازہ کے پڑھانے کے زیادہ حقدار ہو، تم جنازے کے ولی ہو، تم کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ تم پڑھ لو، میں نے زندگی میں کبھی سیکھی نہیں جو میں پڑھ سکوں۔ دنیاوی تعلیم تو دلائی گئی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، دنیا کی تعلیم کا انکار نہیں ہے، دلائی جائے، لیکن میرے عزیز و بزرگوں اگر یہ تعلیم نہیں ہوگی تو پتہ نہیں ان کو کہاں لے کر کے یہ تعلیم چلی جائے گی، نہ دین کے رہے گی نہ دنیا کے رہے گی۔ ایسی کئی مثالیں، اس لیے کہ جو تربیت یہاں پر ہے جو بتائیں گے نا ابھی، سلام کا کرنا اور والدین سے کیسے برتاؤ کرنا، ان کی خدمت، ان کے ساتھ آپس کا سلوک، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لو اسکولوں میں کالجوں میں جا کر کے آپ کو یہ تربیت یہ نظام وہاں پر ملے نہیں میرے دوستو، وہاں تو یہ سکھایا جائے گا دنیا کیسے حاصل کی جاتی ہے، دنیا کیسے بنائی جاتی ہے اور دنیا پر کیسے محنت کی جاتی ہے، وہاں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں۔ بہت بڑی محنت ہے اور بہت بنیادی چیز ہے۔ مکتب کا نظام تو علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گیا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع بیان العلم، اس میں انہوں نے لکھا ہے عمر کے زمانے میں یہ مکاتب کا نظام اور اسی وقت پر ہوتا تھا جو ہمارے زمانے میں ہے، اشراق سے لے کر کے 11 بجے تک اور دوپہر سے لے کر کے عصر تک۔ اس زمانے میں ہر باپ کی ہر ماں کی یہ فکر ہوتی تھی میرا بچہ دین کے اعتبار سے دین کا خادم بننے والا ہو جائے، جب جہاں جیسی ضرورت ہو یہ اللہ کے دین پر استعمال ہونے والا ہے۔ اس لیے سرپرست حضرات کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا نمونہ بنائیں کہ یہ ہمارے بچے دنیا کے کونے کونے میں اس علم کی روشنی کو لے کر کے بکھر جائے، تاکہ امت جو جہالت کی اور امت جو ضلالت کی اندھیریوں میں ہے وہاں سے نکل کر کے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی اور روشنی والی تعلیمات کی طرف آئے، تاکہ زندگیوں کے اندر اس کے ذریعے سے انقلاب آئے۔ مدارس اس کی مثال تو بادل کی ہے اور یہ بادل جا کر کے زمینوں پر برستے ہیں، اس لیے فرمایا کہ مدارس آدم سازی کے کارخانے ہیں، ان کے بننے کی یہ جگہ ہے اور استعمال کی جگہ باہر ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے استعمال، ہر بچے میں اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، جیسے بتایا نا 12 طالب علم ہے، اب وہ 12 ہر جگہ اپنا اپنا ادارہ سنبھال رہے، تو کس کو پتا تھا؟ آپ گٹلی لے کر کے کسی کو کہو اس کے اندر 1000 آم ہے، اس کے اندر 1000 جام ہے، تو کہے گا کہ یہ تو بیج ہے، حالانکہ اس کو پتا نہیں اس کو اگر قاعدے سے گاڑا جائے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے اس سے 1000 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پھل حاصل کیے جا سکتے۔ اس لیے حدیث شریف میں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگوں کی مثال سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ میں صلاحیتیں بکھیر کر کے رکھی ہے، پتہ نہیں کس بندے میں کتنی صلاحیت ہے۔ یہ دیکھو ابھی کوئی تصور بھی نہیں تھا، نہ ماں باپ سوچ سکتے تھے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لے گا، نہیں بچوں نے کبھی اپنے بچپن میں سوچا تھا، لیکن ان پر محنت کی گئی، ان کو تراشا گیا، ان پر جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کیا گیا، اللہ نے ان کے اندر نکھار پیدا کیا اور آج یہ جہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ تو امت کا ایک شعبہ ہے اور ایک طبقہ ہے، بچے ہیں، ٹھیک ہے 2-3% پر محنت ہو رہی ہے، تو 97% کا کیا؟ ایسے ہی دعوت کی محنت میں جو مجمع لگا ہوا ہے اور جو لگنے کے بعد متحرک ہے کتنے فیصد ہے؟ 2-3% ہے، تو یہ 98% کا کیا؟ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے سامنے سے یہودی کا جنازہ بھی چلا جاتا تھا تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، یہودی کے جنازے، تو ایمان والے کے متعلق آپ کی غم آپ کی فکر۔ ان بچوں نے پڑھا قرآن پاک میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت صرف اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے نازل ہوئی۔ نبی جی آپ اپنے آپ کو اتنا بے چین کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اس لیے عقل مند تاجر کی نگاہ
وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ کتنا کام ہوا، بلکہ اس کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، سامنے اس کی نگاہ۔ کھیت کی کٹائی کرنے والا کسان وہ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتا کتنا صاف ہوا، وہ آگے دیکھتا ہے کہ کتنا کھیت باقی۔ ہمیں اتنا مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ علم تو پوری امت کے ذمے ہے۔ حدیث شریف میں نہیں کہا گیا کہ بھئی چند مخصوص لوگوں کے ذمے ہے، بلکہ کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی ایک متعینہ مقدار کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اگر میں نہیں حاصل کر رہا ہوں مجھے اللہ کیا جواب دینا ہے؟ لا علمی عذر نہیں ہے، جہالت شریعت میں عذر نہیں ہے شریعت کے نزدیک، ہاں بھول کو عذر ہے۔ ایک بندے کو مسئلہ پتا ہے کہ بھول یعنی کھانا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ بھول کر کے اس نے کھا لیا، اب علماء فرماتے ہیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک بندہ اس کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن مسئلہ نہیں معلوم کہ کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس نے کھا لیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں کہ جہالت عذر نہیں ہے، بھول جانا یہ عذر ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اس لیے ہم کو نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں آتا، تو اللہ نے صرف یہ ذہن اور دماغ دنیا پہ چلانے کے لیے نہیں دیا۔ وہاں تو بہت سمجھتا ہے کہ 2 کا 4 کیسے ہوتا ہے، 4 کا 8 کیسے ہوتا ہے، 10 کا 20 کیسے ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں انتہائی بھولے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، دنیا کے معاملے میں بھولے تھے اور دین کے معاملے میں انتہائی چالاک تھے۔ یعنی غزوے کے موقع پر صحابی نے ایک عورت کو جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی، علاقے کی شہزادی کی بالی، وہ صحابی کے حصے میں آئی، تو اس عورت کے بھائی لوگ آئے شہزادے، کہا کہ ہماری بہن تمہارے حصے میں آئی ہے، تم اس کو غلام باندی بناؤ گے، ایسا کرو کہ تم ہمارے ہاتھ پر بیچ دو، جتنا مال کہو گے اتنا تم کو دینے کے لیے تیار۔ تو خوش ہو گئے، کہا کہ میں 1000 لوں گا، اور فوراً نکال کر کے جگہ پر دے دیا، لے لو 1000، اور اپنی بہن کو لے کر گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے اتنی قیمتی چیز تو نے اتنے سستے بھاؤ میں دے دی، تو نے 1000 میں صرف اس کو دے دیا، ارے تو 10 لاکھ بھی کہتا تو وہ دینے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا اچھا 1000 کے آگے بھی گنتی آتی ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ 1000 پر گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے، روم کے علاقوں میں صحابہ کی جماعت گئی، ان کے سامنے گیہوں کی روٹیاں رکھی گئی، ہاتھ پوچھنے لگے، سمجھے کہ یہ کوئی ہاتھ پوچھنے کی چیز ہے، حالانکہ کھانے کے لیے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو بہت سیدھے سادے بھولے بھالے، لیکن دین کے معاملے میں انتہائی چالاک۔ اور یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے سے ناراضگی کی علامت ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو بہت ہوشیار ہے اور دین کے معاملے میں انتہائی نادان ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ کا جو حکم ہم سے 24 گھنٹے کی زندگی میں متعلق ہے وہ ہماری اپنی زندگی میں آ جائے، اور یہ بچے اس چیز کو صرف اپنی ذات تک نہ رکھتے ہوئے آگے اس تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھیں۔ حفظ ہے قرآن پاک کے بعد پھر عالمیت ہے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے، ہماری زبان اردو ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ والناس میں اللہ کی کیا منشا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے عالمیت کا کورس ہے، اس میں آپ کو بتایا جائے گا اس آیت کی کیا تفسیر ہے، اس سے اللہ کی کیا منشا ہے، اس لیے آگے عالمیت ہے، پھر امت کے مسائل ہیں، اس کے لیے حفظ کا کورس ہے۔ تو علم تو ایسا ہے من المہد الی اللہ، یہ تو گہوارے سے موت تک سیکھنے والی چیز ہے۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ زندگی کے آخری لمحات ہے اور سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، بہت سارے ایسے آخری لمحات۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث تلاش کرے کھجورے کھا رہے، حدیث تلاش کرے کھجورے کھا رہے، حدیث مل گئی اور کھجوروں کے زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی وہی انتقال ہو گیا، اسی کو تو کھانے آخر تک ہے۔ جیسے ایمان موت تک ہے ایسے ہی علم بھی موت تک ہے، اس کی کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ سرکار حضرات اپنے بچوں کو اور بھی ان کا تعلیمی سلسلہ آگے بڑھانے میں ان کا تعاون کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا نا، ابھی اگر یہ مدرسے میں ہے تو مدرسوں کی چھٹی آ رہی ہے، اور اسکول پڑھتے ہیں تو اسکول کی بھی چھٹی آ رہی ہے، اب یہ فارغ رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ فرصت یہ معصیت کا دروازہ ہے، فارغ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے اس شخص پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جو نہ دین کے کام میں مشغول ہو نہ دنیا کے کام میں مشغول. یہ لایا نہیں ہے، اس کو شیطان فوراً اچک لے گا، یہ شکار ہو جائے گا. اس لیے اب ان کی چھٹیاں صحیح استعمال ہو، اس کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ ان کو عمومی جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکالنے کی فکر ہو، تاکہ ان بچوں نے جو قرآن پاک سیکھا ہے، جو ان کی تربیت ہے، اب عام لوگوں کے ساتھ رہیں گے. اب ان کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جن کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی صحیح نہیں ہو. تو نابینا لوگوں کے بیچ میں جب آنکھ والا جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے اوہو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تو اس کو کیا پتا آنکھ ہے. لیکن نابینا لوگوں کے مدارس ہے، وہاں جاؤ تو پتا چلے گا نہیں کتنی بڑی نعمت ہے. پیر سے معذور لوگوں کے درمیان پیر والا جائے گا تو اس کو پیر کی قیمت کا اندازہ ہوگا. ایسے ہی غربا میں جب مال والا جائے گا تو اس کو پتا چلے گا اللہ نے مجھے مال کی نعمت دی ہے. ایسے ہی جو حلق کے درمیان جن کو الف با تک نہیں آتا، ان کے درمیان میں جب یہ علم والا رہے گا اب اس کو اس کی قدردانی ہوگی، اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. ان کے تو 40 سال ہو گئے ابھی تک سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں، حکایت نہیں ہے، لیکن اندر میں اس کی قدردانی نصیب ہوگی کہ جس عمر میں مجھ پر نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی اس عمر سے پہلے ہی میں نے اللہ کا کلام سیکھ لیا. اور امت کہاں پر ہے؟ ملیں گے آپ کو ایسے لوگ جن کی زبان پر اب تک اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں چڑھ سکا، جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی. نمازوں اور سنتیں، نوافل، مستحبات، یہ تو بہت آگے کی بات ہے. ابھی سے ان کے اندر فکر پیدا ہو. اور یہ چیز ہے ہم بچوں کو بچہ سمجھ کے جوڑ، حالانکہ اس امت کی تربیت تو یہ کی گئی تھی کہ بچوں کا مزاج ایسا بنایا گیا تھا کہ بہلول رحمت اللہ علیہ بچے سے کہہ رہے بیٹا تمہارے جیسے بچے کھیل رہے تم کیوں رو رہے ہو، تم کو کھلونا میں دلا دیتا ہوں. فرمایا چچا جان کتنی بے وقوفی کی بات ہے، ہم کو اللہ نے دنیا میں کھیل کے لیے پیدا کیا. بچہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے، اس کی تربیت اس سے کہلوا رہے کہ بیٹا پھر دنیا میں ہم کیوں آئے؟ کہا دنیا میں ہم کو آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا. کہ بیٹا تم پر تو ابھی شریعت لاگو بھی نہیں ہوئی ہے، تم تو بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی سے تمہاری سوچ، ابھی سے اتنی فکر آخرت، ابھی سے آخرت کا اتنا خوف. فرمائے چچا جان میری ماں جب گھر میں چولہا جلاتی ہے اس میں پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، بعد میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. کہیں جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے اللہ پاک چھوٹی لکڑیوں کی جگہ وہ چھوٹے کو استعمال نہ کرتا. مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے، میرے اندر یہ خوف ہے. بچپن سے بچوں کو یہ چیز سکھائی جاتی، یہ تربیت ہوتی. تم کس کے لیے ہو کہ تم اللہ کے دین کے لیے ہو. اس لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج کے مقابلے میں اترنے لگے تو اپنی والدہ جو نابینا ہو چکی تھی حضرت اسما ان کے پاس تشریف لائے. فرمایا امی جان اب میں حجاج کے مقابلے کے لیے نکل رہا ہوں. نابینا باپ نے اپنے بیٹے کے اپنے بچے کے سر پر اور سینے پر ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا یہ تمہارے بدن پر یہ کڑک چیز کیا ہے؟ کہ امی یہ لوہے کا لباس جس کو زرہ کہتے ہیں میں نے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پہنی ہے. فرمایا بیٹا کتنی بے غیرتی کی بات ہے، جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے ہیں. تم نے یہ کیوں پہنا ہے؟ بوڑھی ماں اپنے بڑھاپے میں اپنے نابینا ہونے کی حالت میں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اگر تجھے جانا ہے نا تو جس طریقے سے تو عام لباس میں عام دنوں میں ہوتا تھا اسی لباس میں جاؤ. جب حضرت اسما کو یہ بتایا گیا کہ حجاج نے تمہارے بیٹے کو سولی پر لٹکا دی ہے، سجدے میں گر گئی، اللہ تو نے میری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تو نے قبول کر. حجاج نے کہا اے بڑھیا تیرے بیٹے کا حشر دیکھ لے. کہا کہ حجاج تو نے اس کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت اجاڑ دی. کئی واقعات مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حبیب ابن مسلمہ ان کے مقابلے میں آئے، کہا کہ میری نبوت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتا؟ دائنا ہاتھ کٹوایا، بایاں ہاتھ کٹوایا، دائنا پیر کٹوایا، بایاں پیر کٹوایا، دربار میں تڑپ تڑپ کر کے جان دے دی. ماں کو خبر دی گئی تو خوش ہو گئے. فرمایا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا تھا اور میری اولاد کو اللہ نے اس کے لیے استعمال کر دیا.
شمعون رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کی بڑی اللہ والی گزری ہے. بچے کا انتقال ہوا، لوگ تعزیت کے لیے آئے، فرمایا تعزیت والوں کو میں نہیں آنے دوں گی، مبارکبادی دینے آنے والوں کے لیے میرے یہاں جگہ ہے. لوگوں نے کہا یہ موقع مبارکبادی دینے کا ہے یا تعزیت کا ہے؟ فرمایا جس کی اولاد کو اللہ نے اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا، اس کے والدین کے لیے یہ مبارکبادی کا موقع ہے، یہ تعزیت کا موقع ہے. ایسے جذبات ہوا کرتے تھے.